हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल कार्पे डीएम चल रहा है और आज हम इसका एपिसोड नंबर पढ़ रहेंगे 14। सो स्टार्ट करते हैं। उस मनहूस आदमी का नाम नहीं लो मेरे सामने, सब उसकी बीवी का क्या धरा है। उमर उसकी बात पर चौंका तो उसने गहरा सांस लेकर उसको यकीन दिलाने के लिए सर हिलाया। लंबी कहानी, आज जो अंदर चले। उसी के साथ ही वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर चले आए थे। वो साहिर के पास वापस चला आया था। एजेंसी से उसकी हनीफा की कॉल आ रही थी। मामला सरबाजार हो गया था। वो यकीनन उससे वजाहत तलब करना चाह रहे थे। साहिर को देखकर वो एजेंसी चला आया। उतरती शाम में एजेंसी की गहमा गहमी बढ़ गई थी। वो सुबह से अरमान के साथ केस के सिलसिले में मसरूफ रहा था। जिस समय साहिर का राब्ता उससे जुड़ा, वो उस पहर एजेंसी से चंद जरूरी फाइल्स लिए वापस जा रहा था। सच शुक्र है कि साहिर का राब्ता उससे जुड़ गया। अगर वो किसी दूर दराज काम में मसरूफ होता तो शायद सलीना के लिए भी कभी नहीं जा सकता था। और ये एक ना जाने का ख्याल जाने क्यों उसके दिल में खालीपन सा उतारता जा रहा था। और निचले फ्लोर पर आया तो बिना किसी से कोई बात किए हनीफा के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। गार्ड ने उसे सर उठाकर देख रहे थे। यकीनन वो भी उसे टीवी पर देख चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी फिलहाल उससे जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसका मूड ऑफ था और वो सब उस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला आया। हनीफा ने गुलाबी आंखों में डेरो फिक्र लिए उसके जानिब देखा था। कैसी है मेरी बेटी? उसने सर इस बात में लाया। ठीक है, किसका काम था ये सब? मारिया हसन। हनीफा की परेशानी हर लम्हे जैसे बढ़ती जा रही थी। मारिया और उसका बारूसूख बाप उन्हें सलीना की जानिब से खौफजदा कर रहे थे। अभी कहाँ है वो? अपने घर। हनीफा ने उसकी जानिब देखा। वो पत्थर चला लिए सामने देख रहा था। तुम ठीक हो? जी, साहिर की वजह से परेशान हो क्या? जी थोड़ा सा। अब सलीना को गार्ड कौन करेगा? उसके अगले हफ्ते दोबारा एक शूट है। आपको जो गार्ड काबिल भरोसा लगे उससे असाइन कर दे। तुमसे ज्यादा मेरे लिए काबिल भरोसा फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन तुम केस को देख रहे हो, एक वक्त में क्या क्या करोगे? वो कहकर अगले ही लम्हे अपने ख्याल रद्द कर रहे थे। फिर उसके जानिब देखा तो हल्का सा चौंके। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ। इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। और यहाँ खलीफा ने गहरा सांस लिया था। उसे मजीद सवालात करना बेकार था। वो जब भी गुस्से में होता था तो यूं ही मुख्तसर तरीन जवाब दिया करता। वो उसे जानते थे। शायद वो साहिर को लेकर अपसेट हो गया था। कुछ पल वो उसे देखते रहे और फिर उसे जाने का इशारा कर दिया। अगली कोई भी बात किए बगैर वो बाहर चला आया था। गार्ड्स आपस में नजरें चुराकर उसके साथ से गुजर रहे थे। उसी पहर किसी की हील्स की टिकटिकी उभरी थी। सबने चेहरा उठाकर देखा तो वो जूलिया थी और वो यकीनन यासिर से मिलने आई थी। कहाँ है वो? उसने ठहरकर जरा सा पूछा तो उसने खफीफ सी निगाहें केबिन पर डाली। यासिर ऑफिस के अंदर ही था। वो यही है, लेकिन अभी वो खासा डिस्टर्ब लग रहे हैं। आप फिर कभी आ जाइएगा। लेकिन जूलिया ने उसे नहीं सुना। एक हाथ नजाकत से झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गए। उन सब ने एक दूसरे की जानिब बेबसी से देखा तो कुछ पल के बाद एक बुलंद सी आवाज हो रही। सबने अपना सर मजीद फाइल्स और लैपटॉप में घुसा लिए थे। आप भी मेरे ऑफिस से आ जाएं और आइंदा बगैर इजाजत यहाँ कदम रखने की कोताही मत कीजिएगा। सब समझे? आपने सिर्फ फ्लोर पर सन्नाटा छा गया था। सुप्रीम हैंडसम पार्ट बहुत गुस्से में था। एक दफा की बात समझ में नहीं आती आपको? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम किलर। वो धारा था। शेर ने अपने दिल पर हाथ रखा। जरा जार ने बेबसी से ऑफिस के खुले दरवाजे की जानिब देखा था। सबने एक साथ ही भारी दिल के साथ गहरी सांस खारिज की थी। मैं आपके बाप का मुलाजिम नहीं हूँ। निकले मेरे ऑफिस से अभी। और जूलिया एंडरसन अपनी हिचकियों को मुश्किल काबू करती निकली। ऑफिस से निकलकर बाहर की जानिब भागी थी। हनीफा और सलमान उसकी धार सुन चुके थे, लेकिन बगैर किसी बात का नोटिस लिए अपने ऑफिस में बरजमान रहे। कुछ मामला थे जहाँ वो भी उसके सामने नहीं बोल सकते थे। जूलिया जा चुकी थी। निचले फ्लोर पर काम मामूल के मुताबिक जारी रहा। वो संजीदगी से फाइल्स की जांच पड़ताल कर रहा था। अरमान से भी वो मुसलसल राब्ते में था। वो अपनी टीम के साथ उस लम्हे क्राइम सीन पर मौजूद था। समरीन रजा का कत्ल हुए आज 5वां दिन था। ठीक है, तो मुझे उनकी तफसीलात भेज दो। मैं यहाँ मजीद डायरेक्टर्स वगैरह उनके मुतालिक अहम मालूमात लेंगा। वो फोन पर दूसरी जानिब अरमान से बात कर रहा था। ओके, मजीद कोई अपडेट मिली तो इन्फॉर्म करता हूँ तुम्हें, उसने कहकर फोन रख दिया था। निचले फ्लोर पर रात के इस पर बस अब चंद ही गार्ड्स रह गए थे। ये तो वो थे जिनकी नाइट शिफ्ट थी। एजेंसी में भी खासी खामोशी महसूस हो रही थी। वो भी काम समेट कर अपने ऑफिस से उठ आया था। जार और शेर जा चुके थे। उसने फोन निगाहों के सामने किया। वहां सलीना के चंद पैगामात जगमगा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो? क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकते हो? उसने आखिरी पैगाम पढ़कर उसका नंबर डायल किया था। सफेद ड्रेस शर्ट में मलबूस आहिस्ते ने पीछे चढ़ाता हुआ उसका कोट सलीना के पास ही था। निचले फ्लोर से ऊपर की जानिब बढ़ते हुए फोन मुसलसल कान से लगाए हुए था। सलीना उसका फोन नहीं उठा रही थी। एक लम्हे के लिए उसे कई वसवसों ने घेर लिया था। उसने फोन कान से हटाकर अपनी कार की जानिब कदम बढ़ाए। अगली कई लम्हात में वो उसके अपार्टमेंट की इमारत के सामने मौजूद था। वो कार से निकल आया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। सलीना उसके सामने ही मौजूद थी। उसके जानिब उसकी पुश्त थी। वो अब झुककर किसी गरीब से औरत से बात कर रही थी। हाथ में खाने पीने की चीजें लिए उसके जानिब बढ़ा रही थी। फिक्रमंदी से उसके छोटे से बच्चे के मुतालिक कुछ पूछ रही थी। अब वो शायद उसे चुपचाप देखते गया। जीन्स पर सफेद सा नम स्वेटर पहने, बालों का गोल-मोल सा जूड़ा बनाए कुछ था जो महसूस करके पलटी थी। शायद वो उसका इत्तेकास था। खामोशी, अजीब नर्म सा इत्तेकास।
اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی، پھر جلدی سے اس کی جانب چلی آئی۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا، ایسے میرے بلانے پر ہر دفعہ آ جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا؟ لڑکے تم سے محبت ہو جانے کا خدشہ ہے، وہ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکا، وہ اس پر جھولے کی طرح برس نہیں سکا، اسے ٹوک نہیں سکا، اس پر سخت الفاظ کا استعمال نہیں کر سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں بلایا تھا مجھے؟ اس کے جوڑے سے نظر چرا کر اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں سے بھی نگاہیں چرا لی۔ اسے احساس ہوا کہ جوڑے سے زیادہ خطرناک تھیں۔ ویسے ہی بلایا تھا، ساحر کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ تم یہ فون پر بھی تو پوچھ سکتی تھی، میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے۔ تمہارا وقت اتنا بھی قیمتی نہیں ہے کہ ذرا سا ضائع ہونے پر مصیبت آ جائے گی۔ بغیر کسی افسوس کے کہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا ہم تھوڑی سی واک کر سکتے ہیں؟ کیا تم تھوڑی دور تک چل سکتے ہو میرے ساتھ؟ اور جولیا پر تیش میں برسنے والا گارڈ بغیر کوئی بات کہے اب اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ چند پل دونوں بالکل خاموش رہے۔ سڑک کے اطراف میں قطار در قطار موجود درخت ان کے ساتھ ساتھ موجود تھے، ان کے بھاری تنوں پر لپیٹے گئے سنہری کمکمیں جل رہے تھے۔ سلینا کا چہرہ ان کمکموں کے سنہری عکس میں دمک رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، کچھ پل بعد اس نے کہا تھا۔ اس نے خفیف سا چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا، وہ سامنے دیکھ کر کہتی جا رہی تھی، اپنے اپارٹمنٹ، اس زندگی، ان کمکموں، سڑک، پھول پودوں، یہاں تک کہ خود سے بھی شدید اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا ہر شے کی موجودگی سے۔ دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں، کبھی پلٹ کر اس زندگی کی جانب دیکھوں تک نہیں۔ لوگ مجھے بھول جائیں جن کی یادداشت میں میرا وجود نقش ہو، وہ ختم ہو جائیں، ان کے بعد آنے والے لوگ ان لوگوں کو بھی بھول جائیں جنہیں کبھی میں یاد رہی تھی۔ میں کسی کو یاد نہ رہوں، نہ مجھ سے جڑی کوئی ذلت کسی کو یاد رہے۔ اس کی آواز میں گہری اداسی اتر آئی تھی، آنکھوں میں گلابی سی نمی بھی ابھری تھی، بالکل ہلکی سی۔ پتہ ہے ہم ایکٹر سالہ سال ایسے کام ڈھونڈتی ہیں جن کے بعد لوگ ہمیں کئی دہائیوں تک یاد رکھیں۔ محض یاد رکھنے کے لیے ہم ایسے کاموں کا انتخاب کر لیتے ہیں جن کا انت بہت تاریک اور بھیانک ہوتا ہے۔ روشنیوں کے پار کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جانتے ہو کیا؟ وہ ٹھہر کر ہلکا سا اس کے جانب مڑی تھی، وہ بھی ٹھہر گیا تھا۔ لوگ پھر بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں۔ سڑک کے ہر جانب اس کی شہد رنگ آنکھوں کی اداسی تحلیل ہو گئی تھی۔ ہماری کسی کوتاہی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر آنے والے نئے چہروں کے سامنے پرانے چہروں کی قیمت صفر کر دیتے ہیں۔ ہم انتھک محنت کے بعد دوبارہ ابھرنے کی چاہ میں ہر رات گہری اذیت کا شکار ہو کر سوتی ہیں۔ ہم پھر سے واپس آتی ہیں، ایک بار پھر بلا دیے جانے کے لیے، اور زندگی اسی دائرے میں کٹتی جاتی ہے بغیر کسی مقصد کے، ایک اذیتناک دائرے میں گول گول۔ آغاز اور اختتام کی تفریق کیے بغیر وہ چپ ہوئی تو سب کچھ خاموشی سا محسوس ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے گارڈ؟ لوگ ہمیں اپنی جاگیر کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ ہمیں انسان کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ گارڈ ساتھ کھڑے درختوں کو خاموشی سے تک رہا تھا، پھر وہ کچھ دیر بعد بولا، لوگ ہر وہ شے تباہ کر دیتے ہیں جو ان کی دسترس میں ہو، صرف وہ محفوظ رہ سکتا ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ دنیا احساس، عزت اور انسان میلا کر دیتی ہے۔ اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ سرینا نے چہرہ اس کے جانب پھیرا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا تھا۔ کیونکہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ درختوں کی طویل قطاریں ویسے ہی استدا رہیں، کمکمے جلتے رہے۔ ذرا آگے موجود گولائی میں لگا فوارہ اپنی پانی چکردار دائرے سے گزارتا واپس وہیں لا رہا تھا۔ اس پانی کے بہنے کی آواز ماحول میں اترتی جا رہی تھی۔ کیا ہم ایک ہی جھٹکے میں اس ہرلمحے اذیت دیتی زندگی سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سکون کے لیے محض مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اس نے تم نم آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود فوارے کو دیکھا تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ نہیں بولا۔ سرینا چند پر اس کے جانب گھومی تھی، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ تم آج اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے تھے؟ پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تم اپسیٹ نہیں تھے۔ خاموشی، وقفہ، کوئی جواب نہیں۔ کیا تم جواب نہیں دو گے؟ تب بھی جواب نہیں؟ جب میری متعلق بات ہوگی، وہ جواب کی امید بھی اس کے جانب دیکھ رہی تھی۔ یاسر نے گہرا سانس لیا تھا، پھر سڑک کے اطراف میں لگی بینچ پر جا بیٹھا۔ وہ بھی اس کے برابر جا بیٹھی تھی۔ یہاں سے فوارے کو دیکھنے کے لیے گردن ترچھی کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ فی الحال گردن پھیرے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اسٹیج پر نہیں جانا چاہتی تو کیوں گئی؟ اس کے افتخار پر وہ چند پر اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اداسی یا شاید گہرا دکھ، تکلیف، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے چلی گئی۔ وہ لوگ ساحر جیسے بندے کو گرا چکے تھے، سوچو میرے ساتھ کیا کرتے۔ اس کے جواب پر یاسر کے گلے میں گلٹی ابھر آ کر معدوم ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے کہا تھا، بالکل آہستگی سے۔ کیا تم اس وجہ سے اپسیٹ ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بہت خفیف سا سر ہلایا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر ہلکا سا مسکرائی، لبوں کو دانتوں تلے دبا کر اس کے جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا تھا میں وہیں اسٹیج پر گرنے والی ہوں، پھر میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگا یوں اتنے لوگوں کے درمیان سے مجھے نکال کر لاتے ہوئے؟ اگر کسی نے تم آبجیکٹ کیا ہوتا تو کیا؟ منہ توڑ دیتا اس کا۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکراتی رہی۔ میں اب ٹھیک ہوں یاسر عالم، اتنی پیاری آنکھوں کے ساتھ میرے لیے پریشان ہوگی تو سوچو میں میرا کیا بنے گا؟
سوچو میرا کیا بنے گا۔ اس کے سوار پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم ہر بات میں میری آنکھوں کا ذکر کرنا بند کر سکتی ہو؟ سلینا نے بامشکل مسکراہٹ دبائی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کر سکتی نا، یہ پیاری ہیں بہت۔ شٹ اپ سلینا، اور وہ ہنس پڑی تھی۔ کتنا اچھا لگتا تھا ایسا چڑھتا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ اور وہ جو سے ایک بار پھر ٹوکنے لگا تھا، ایک دم ٹھہر کر بے بسی سے ہنس دیا۔ کچھ شک نہیں کہ تم ایکٹریس کے پاس 2-3 مہینوں سے زیادہ کوئی گارڈ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً اپنی آنکھوں پر کیے گئے تعریفی جملے سمیٹنے کی تاب نہیں رکھتا ہوگا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، تعریف کس کو پسند نہیں ہوتی؟ تم میری آنکھوں کی تعریف کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر شرارت سے کہا تھا اس نے۔ لمحے بھر کو یاسر نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے لب واگ کیے، لیکن پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بند کر گیا۔ کیا ہوا، کرو نا تعریف، اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہے تمہاری آنکھیں، بے نیازی سے کہا تھا وہ حیران ہوئی۔ سب کہتے ہیں میری آنکھیں بہت پیاری ہیں، غالب خیال یہی ہے کہ میں اپنی فینس میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے ہی مشہور ہوں۔ تمہیں کیوں پیاری نہیں لگ رہی؟ وہ اب فون کی سیاہ اسکرین میں نظر آتے عکس میں اپنی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں فین نہیں ہوں، گارڈ ہوں، کندھے اچکا کر کہا۔ کتنے برے ہو تم، تھوڑی سی تعریف کر دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ میرے تعریف کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ اس کے اصرار پر حیران ہوا تھا۔ ایک ہینڈسم گارڈ تعریف کرے گا تو فرق پڑے گا نا، تم باز نہیں آؤ گی نا؟ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی تھی۔ کیسے ڈانٹتا آخر وہ اسے؟ کچھ پل وہ دونوں خاموشی سے گردن ترچھی کیے فوارے سے گرتے پانی کو تکتے رہے، پھر وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اسی خاموشی سے وہ دونوں واپس اپارٹمنٹ کی عمارت تک چلے آئے تھے۔ کل کام پر جاؤ گی؟ اس کے سوال پر وہ اس بات پہ سر ہلانے لگی تھی۔ اسی کے ساتھ اسے ہاتھ ہلاتی وہ اندر جا چکی تھی۔ وہ پہلے تو اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنی کار کی جانب چلایا۔ اپنے اپارٹمنٹ کی گلاس وال سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد کی مسکراہٹ جیسے عنقا ہو گئی تھی۔ وہ شوٹ پر اکیلے جانے سے کترا رہی تھی۔ ساحر کی موجودگی میں جو حفاظتی احساس اسے ہوتا تھا، وہ اس احساس سے ایک بار پھر محروم ہونے جا رہی تھی۔ لیکن وہ یاسر کو خود کو گارڈ بننے کے لیے نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی پل گہرا سانس بھرتی وہ کھڑکی سے ہٹ آئی تھی۔ اگلے دن وہ شوٹ پر جانے سے قبل ساحر کو دیکھنے اسپتال چلی آئی تھی۔ وہ اسے پہلے سے خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دروازے میں دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کی کسوٹی بازی اسپتال کے گاؤن سے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سلینا کو ان بازوؤں کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی، کتنی محنت لگتی ہوگی ایسے بازو بنانے کے لیے۔ بے ساختہ اس کی نگاہ اپنے نازک سے ہاتھوں پر گئی تھی۔ شاید اسے بھی تھوڑی کسرت کرنی چاہیے تھی تاکہ ماریا جیسے لوگوں کا منہ توڑ سکتی۔ سر جھٹکتی وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ مسکرا کر ساحر کو دیکھا۔ کیسے ہو ساحرہ؟ وہ آگے بڑھی، اس کے تکیے کے پیچھے ہاتھ دے کر اسے سیدھا بیٹھنے میں مدد دی۔ ساحر اس کی والیانہ پن پر لمحے بھر کو گلابی ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر تازے پھلوں کی تہلیاں رکھی اور پھر کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس آ بیٹھی۔ ساحر اس کو ایسے بیٹھنے پر حیران ہوا تھا۔ اس کے پاس اس نے محض ایک ہفتے کے لیے کام کیا تھا اور وہ ایسے ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ برسوں سے اس کا ساتھ کام کرتا رہا ہو۔ کیسے ہو؟ رات کو ٹھیک سے سوئی تھے؟ کیا ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد آپ اپنے ملازمین سے اتنا بے تکلف ہو جاتی ہیں؟ پوچھا گیا۔ وہ اس کے سوال پر پہلے پہل چونکی تھی، پھر کندھے اچکا۔ ایک دن بھی کام کرو گے تو میں ایسی ہی بات کروں گی تم سے۔ ملازم ہو تو کیا ہو گیا؟ ملازم ہونے سے پہلے انسان ہو تم۔ کیا آپ ہر لمحہ اتنی اچھی رہتی ہیں؟ تھکن نہیں ہوتی آپ کو؟ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ یہاں وہ ہنستی تھی۔ یاسر کے ساتھ کام کرتا تھا نا، وہ اس کا قصور نہیں تھا۔ اچھا ہونے میں کیسی تھکن؟ تھکن تو برا ہونے میں لگتی ہے نا۔ تھکن ہر چیز میں لگتی ہے، جو آپ ہوں اسے ہونے میں تھکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اچھا ہونے میں تھکن نہیں ہوتی تو آپ اچھی ہیں۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی۔ اس پورے ایک ہفتے میں محض اس نے 1 یا 2 دفعہ کے علاوہ بات نہیں کی تھی۔ وہ فطرتاً ہی خاموش انسان تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے تو وہ اسے خاموش نہ رہنے دیتی۔ اتنا اچھا بولتے ہو تم، اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ پوچھ رہی تھی۔ شاید آپ کو اچھا اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں چپ رہتا ہوں۔ اور اب کہ اس کے آئی برو واقعتاً اوپر کو اٹھ گئے تھے تعجب سے۔ تمہارے نچلے فلور پر کیا سب ایسے ہی ہیں؟ ذہین اور ایک سے بڑھ کر ایک استاد ذرا کرسی پر آگے ہوئی رازداری سے پوچھنے لگی۔ ساحر نے یوں ہی کندھے اچکائے تھے۔ سب یونیک اور کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یاسر کیسا ہے؟ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اسٹرانگ نروس کا بندہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خامی بتاؤ۔ اگریسو ہے، دماغ خراب ہو جائے تو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے سب کچھ۔ وہ پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت بری خامی ہے، لیکن میں نے اسے ہر وقت غصے میں تو دیکھا تو نہیں ہے۔ ہر وقت نہیں میڈم، وہ ہر وقت غصے میں آنے والا بندہ نہیں ہے وہ، لیکن جب غصہ آتا ہے تو تباہ کن حد تک آتا ہے۔ کیا تمہیں غصے میں اس سے ڈر لگتا ہے؟ ساحر اس کے سوال پر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اور وہ ایک ہی جتنے طاقتور ہیں۔ وہ مارے گا تو مار بھی اتنی بری کھائے گا۔ ساحر کا جواب سن کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم اسے کام ڈاؤن نہیں کرو گے؟ ساحر کو اب بری طرح ہنسی آ رہی تھی۔ اتنی سمجھداری کیوں تھی آخر؟
کیا تم اسے کام ڈاؤن نہیں کرو گے؟ ساحر کو بری طرح ہنسی آ رہی تھی. اتنی سمجھدار کیوں تھی آخر سلینا؟ سوری، لیکن لڑکوں کی لڑائی میں کوئی کسی کو کام ڈاؤن نہیں کیا کرتا. یہ لڑکے ہونے کے ناطے اصولوں کے خلاف ہے. لڑائی روکنا اصولوں کے خلاف ہے؟ یہ کیسا بیکار اصول ہے بھائی. وہ بدمزہ ہوئی تھی. اس نے محض کندھے اچکائے تھے. کچھ اور بتاؤ یاسر کے بارے میں. مجھ سے پوچھو میرے بارے میں. اسے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اور وہ جانے کب اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا. وہ اس کی آواز پر اچھ رہی تھی. اسی تیزی سے چہرہ گھما کر اسے دیکھا. تم کب آئے؟ اسی تیزی سے اٹھی جب تم ساحر سے پوچھ رہی تھی کہ وہ مجھے کام ڈاؤن کیوں نہیں کرے گا. ساحر کی ہنسی بے ساختہ تھی. یاسر کو بھی اس کا فک چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ چہرہ سیدھا رکھ کے اسے دیکھ رہا تھا. وہ گڑبڑائی تھی. ایک نگاہ ساحر پر ڈالی، پھر دوسری نگاہ یاسر پر. لڑائی میں ہمیشہ دوسروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے غصے کو مزید ہوا دی جائے. میں حیران ہوں کہ ایجنسی نے تمہیں اپوائنٹ کیوں کیا ہے. کتنے نان سیریس ہو تم دونوں. ہم انتہائی نان سیریس لوگ ہیں، اسی لیے ہم سے دور رہو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری سنجیدگی میں خلل واقع ہو جائے. اف، کتنے سیدھے چہرے کے ساتھ طنز کیا کرتا تھا. سرینا نے دانت پیٹ کر اسے دیکھا تھا. کیا تم ہمیشہ سے ہی ایسے طنز کرتے رہتے ہو؟ کہاں، ہمیشہ طنز کرنے کے لیے آپ جیسی سمجھدار خاتون کا موقع پر موجود ہونا لازم ہے. مجھے پتا ہے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. خود کو بہت ذہین سمجھتے ہو نا تم. نہیں، خود کو نان سیریس سمجھتا ہوں. ساحر کی کھانستی ہنسی بے ساختہ تھی. سلینا نے ایک خفا نگاہ ساحر کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر انہیں آنکھوں سے ساتھ ساتھ ہاتھ باندھ کر ابتدا یاسر کی جانب دیکھا. وہ تو تم ہو. اگر تم لڑائی کو روکنے کی بجائے بڑھاوا دیتے ہو تو تم اس دنیا کے سب سے زیادہ نان سیریس انسان ہو. اور باڈی گارڈ ہونے کے بعد تمہیں ایسا رویہ زیب نہیں دیتا. کیا لوگ تمہیں اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھتے؟ دادا، بالکل دادا کی طرح بات کیا کرتی تھی وہ. جب وہ یاسر کو کسی معاملے میں قائل نہیں کر پاتے تھے تب ایسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ عجیب سی باتیں کیا کرتے تھے. رکھتے تو ہیں، اب انہیں کون بتائے گا کہ میری غیر سنجیدگی کا وہ واقعتاً فکر مند محسوس ہوا تھا. سرینا کا دل کیا اپنے مگرمچھ کی کھال والا پرد اس کے سر پر دے مارے. اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی عزت افزائی کرتا وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی. اگلے ہی پل وہ ہیل پٹکتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی. یاسر اور ساحر دونوں اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے. وہ معصوم ہے یا بے وقوف؟ ساحر کے سوال پر یاسر نے گہرا سانس لیا تھا. دونوں. ایکٹریس ایسی ہوتی نہیں ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں ٹھیک سے رات کو سویا. کتنا عجیب سوال ہے نا. وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کی جانب پلٹا. عجیب تو ہے، جبھی تو سرینا کی جانب سے کیا گیا ہے. ساحر نے سمجھ کر سر ہلایا تھا. خیر، تم کیسے ہو؟ لمحے بھر کو کھڑے کھڑے ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا. ساحر نے سر ہلایا تھا. وہ یاسر کو پہلے سے خاصا صحت مند لگ رہا تھا. سلینا کو کون گارڈ کر رہا ہے؟ چیف جس کو بھی اسائن کریں گے وہی گارڈ کرے گا. ساحر نے ایک غیر آرام دہ سا پہلو بدلا تھا. یاسر نے بغور سے دیکھا. انہیں کسی اور گارڈ کے حوالے مت کرنا. کیوں؟ وہ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی ہے ہر ایک کے ساتھ، اور فی الحال ان کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. وہ اس کی بات سمجھتا تھا، اسی لیے ہاتھ ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا. اس کے منفرد فیشن پریڈ نے اسے پوری انڈسٹری میں راتوں رات مشہور کر دیا تھا. وہ اپنے اوپر ہر ایک کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی. لوگ اس کے آگے بڑھنے پر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے. وہ انہیں سن سکتی تھی، لیکن گہرا سانس بھر کر انہیں نظر انداز کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. آج اس کی فیشن پریڈ کا آخری دن باقی تھا. کل کے واقعے کے بعد بھی سائرہ کی وجہ سے اسے آج کام جاری رکھنے کا موقع مل گیا تھا. اگر وہ اس آخری دن کو حذف کر دیتی تو پورے ہفتے کی محنت ضائع چلی جاتی، جو وہ چاہتی نہیں تھی. اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی. ڈریسنگ روم میں کام کرتی لڑکیاں اسے ٹھہر کر دیکھ رہی تھی. وہاں پر موجود کئی نامور ایکٹریس نے بھی اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر رخ پھیر لیے تھے. اگلے ہی لمحے سائرہ اندر داخل ہوئی. سب کو اس کی جانب دیکھتا محسوس کیا تو اس کی تیوری چڑھ گئی. کیا کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ سخت آواز میں پوچھا تو سبھی خجل سی ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگے. اسے کل سرینا والے واقعے کی خبر تھی، لیکن وہ وقت نہ ملنے کے باعث اس سے بات نہیں کر پائی تھی. اس نے اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیا. اسے اپنے ڈریسنگ روم میں لے آئی. کئی آئینوں کے فریمز پر لگے سفید کمکموں کی روشنی آنکھوں میں چپ سی رہی تھی. تمہارا گارڈ کہاں ہے آج؟ وہ کل کے واقعے کے بارے میں پوچھ کر اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی. ہاسپٹل. ماریا کے گارڈز نے بیچارے کو پتہ نہیں کیا انجیکٹ کیا تھا. اس کی طبیعت بہت غیر ہو رہی تھی. وہ بھی افسوس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آ بیٹھی تھی. اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بہتر ہے. سائرہ نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اس کے جانب دیکھا. آج تمہیں ایک روم کے ساتھ واک کرنی ہے ریمپ پر. تم کر لو گی نا؟ اس نے سائرہ کی جانب دیکھا. آج کا تھیم ویڈنگ تھیم ہے. اسے سفید لباس لیپتن کر کے ولیمے کی دلہن بننا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. کیا چارہ رہ جاتا تھا بھلا اس کے پاس؟ انکار کی صورت میں اسے پیسوں سے ہاتھ دھونا. اچھا چلو، میں تمہارا میک اپ کر دیتی ہوں. ڈریس کافی بھاری ہے، اسے پہن کر سیٹ ہونے میں بھی وقت لگے گا. اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اٹھ کر آگے کرسی پر آ بیٹھی. اب اسے اگلی کے علامات یوں ہی بغیر تھکے تیار ہونا تھا. جب وہ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تیار ہو چکی تو لباس تبدیل کرنے چلی گئی. جب واپس آئی تو دروازے کے باہر رشتہ لگا تھا. اس نے اچنبھے سے اس جانب دیکھا اور تھوڑا آگے بڑھائی. احسن علی دروازے کے سامنے کھڑا ڈیزائنر سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ بہت ناگوار سا. میں سرینا کے ساتھ ریمپ پر واک نہیں کروں گا. یہ میری ریپوٹیشن کا سوال ہے. ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کے ساتھ 2 قدم چل کر میں اپنا آپ سوالیہ نشان نہیں بنانا چاہتا.
وہ इंडस्ट्री का उभरता सितारा था और हर उभरते सितारे की तरह उसे भी खुद पर बहुत गुरूर था। उसका चेहरा लम्हे भर को सफेद हुआ था। एक्टर, डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और जाने कौन कौन उसकी बुलंद आवाज सुनकर उस जाने मुतवज्जा हो चुका था। उसे अपना लिबास और तैयारी से लम्हे भर को घिन आई थी। दिल किया सब कुछ नोच कर उतार दी या कहीं भाग जाए। तो अपनी बकवास बंद रखो, अगर वॉक नहीं करनी तो मत करो, बाहर में जाओ। सायरा उससे भी बुलंद आवाज से बहस कर रही थी। तमाशा सा लग गया था। मारिया हसन के आसार अब तक बाकी थे। वो चुपचाप साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। और रियली मैं जाऊंगा भी नहीं, मेरा स्टैंडर्ड इतना भी गिरा नहीं है। डिजाइनर के पास एहसन की मिन्नतें करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो 6 फीट कद का मालिक वजी ऐसा बंदा, जो लिबास उसे जेबतन करना था वो किसी और पर जचता ही नहीं। उससे पहले कि सायरा उसका मुंह तोड़ देती, किसी की आवाज हुजूम से उभरी थी। तुम्हारा स्टैंडर्ड जितना हाई है वो तुम्हारी खुश कलामी से पता चल रहा है। दूसरों को उनके गिरे स्टैंडर्ड्स की वजह से बेइज्जत करने वाले अपने स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। कोई अब हुजूम में से रास्ता बनाता उस तक आ रहा था, वो भी उस जितना ही दराज कद था। आपकी तारीफ, एहसन ने नागवारी से ठहरकर उससे पूछा था। सरीना का गार्ड अंदर बढ़ जुबान सरीना ने एक झटके से सर उठाया था। वो उस आवाज को पहचानती थी। सायरा समेत सब उसी को देख रहे थे। अच्छा तो तुम वो कल वाले यंग मैन, वो इस तरह से हंसा था। यासिर को हंसी नहीं आई, जरा सी भी नहीं। एहसन को संजीदा होना पड़ा। सॉरी, मैं आपकी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है। बहुत छोटी सी इज्जत है यार तुम्हारी तो। रैंप पर हल्की सी वॉक करने से खतरे में पड़ जाएगी। पीछे कहीं से दबी दबी सी हंसी उभरी थी। एहसन को अपनी कनपटियां तपती हुई महसूस हुई। डोंट मैस विद मी। आप मुझे जानते नहीं है। मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। इतनी छोटी सी इज्जत रखते हो मेरी, तो एक खुश बयानी से तुम्हारी इज्जत चली जाने का खदशा रहेगा। और साथ खड़ी सायरा की हंसी बेसाख्ता थी। वो उससे ज्यादा सीधे चेहरे के साथ नहीं सुन सकती थी। उससे पहले वो एहसन की इज्जत को खाकी कर देता, वो आनन फानन वहां से चला गया था। डिजाइनर्स अब उसे खूंखार निगाहों से तक रहे थे। तुमने उसे भगा दिया, अब सरीना के साथ रैंप पर वॉक कौन करेगा? उनमें से एक बोली थी। उसने कंधे उचकाए। ये उसका मसला नहीं था, आप उसे ही क्यों रैंप पर नहीं भेज देती? सरीना के साथ अच्छा खासा हैंडसम और टॉल है ये भी, सायरा ने मजे से कहा था। डिजाइनर्स की आंखें अगले ही लम्हे चमकी थी। यासिर की सारी बेनियाजी अनका हो चुकी थी। वो बेख्तियारी 2 कदम पीछे हटा था। क्या हुआ? अभी सरीना के लिए लड़ते हो तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी। सायरा कहाँ बाज आ रही थी। गार्ड होने की हैसियत से उसके लिए हाथ भी चल सकते हैं, पीछे होते हुए कहा था। दरवाजे में ठहरकर उसे देखती सरीना जेरे लब हल्का सा मुस्कुराई थी। कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा उसके साथ रैंप पर। बहुत ख्याल है ना तुम्हें अपनी एक्ट्रेस का। अब भुगतो, एक डिजाइनर ने जलकर कहा था। उसका अंदाज बहुत नागवार गुजरा। उससे पहले कि वो मुंह भरकर इनकार कर देता, उसकी निगाह दरवाजे में इस्तदा सफेद लिबास में मलबूस सरीना पर पड़ी थी। कामदार लिबास, दीपतन के खूबसूरत मेकअप के साथ, कानों में झुमके पहने, वो उसे लम्हे भर को मबहूत कर गई थी। उसके बाल खुलकर कंधों पे गिर रहे थे। सायरा को भी उसके बाल स्टाइल करने थे। उसकी जानिब उम्मीद से देखती सरीना, क्या वो इनकार कर सकता था? क्या करना होगा मुझे? कुछ पल बाद उसने बिगड़े बिगड़े नकुश लिए कहा था। वो जो दरवाजे में इस तरह थी, लम्हे भर को हंसती। क्या इतना टॉल और बड़ा समर्थ क्यूट हो सकता था? अगर उन्हें हो सकता था तो या इतना क्यों क्यूट लगता था? क्या तुम राजी हो? एक साथ चीखने की आवाजें उभरी थी। उसने गहरा सांस लेकर सर इस बात में हिलाया। मूड अलबत्ता उसका खराब ही रहा। मुझे हाथ मत लगाना कोई भी, मैं खुद तैयार हो सकता हूँ। ऐसे कैसे? तुम्हारे बालों को स्टाइल करना है और स्पॉटलाइट्स में इंसान का चेहरा बगैर मेकअप ओवर के ब्लैंड लगता है। तुम्हें ऐसे जाना नहीं दिया जा सकता। ओके फिर मैं नहीं जा रहा। और इससे पहले कि वो पलट जाता, सबने एक साथ ही उसे चीख कर रोका था। उसके कानों से खून आना रह गया था। बस उफ़, ये खवातीन भी ना। ओके ओके, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। वो ड्रेसिंग रूम में लिबास तब्दील करने गया तो सायरा उसकी जानिब चली है। उसे हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। वो अब उसके बालों को संवार रही थी। एक निगाह उसने आईने पर भी डाली थी। सरीना के चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट, वो बहुत कुछ समझ रही थी। ये यासिर का क्या सीन है? उसने सरसरी सा पूछा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। अनजान बनते हुए उसकी जानिब देखा। क्या सीन है? अच्छा ही है, हमसे पंगे? सायरा ने उसकी कुर्सी अपनी जानिब घुमाई थी। कमरे में उसकी हंसी गूंजी। यू लाइक हिम? नो आई डोंट। झूठ मत बोलो। क्या इतना ज्यादा पता चल रहा है? उसने एकदम पूछा तो सायरा गर्दन पीछे फेंक कर हंसी। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला। वो अब भारी दुपट्टा उसके बालों पर टिकाती मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। बस इतना पता चल रहा है कि वो तुम्हें अच्छा लगता है। सरीना की चीख निकलते निकलते रह गई थी। सायरा हंसती जा रही थी। वो भी पसंद करता है या एक तरफा मोहब्बत करने का इरादा रखा है तुमने? उसने मुस्कुराकर कंधे उचकाए थे। मुझे सच में नहीं पता। अच्छा बताओ, क्या वो तुम्हारी तारीफ करता है? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने उसे अपनी जानिब देखते हुए कभी पकड़ा है? हरगिज भी नहीं। मेरी जानिब देखना तो वो अपनी तौहीन समझता है। अच्छा किया वो तुम्हारी बातों पर हंसता है? नहीं, वो महज मुझ पर हंसता है। उफ, सायरा की हंसी नहीं रुक रही थी। क्या वो तुम्हें अक्लमंद समझता है? उसे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़की हूँ। ठीक ही समझता। मैं तुम्हें बहुत
کیا وہ تمہارے ساتھ خوش ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بہت بیزار ہوتا ہے سائرہ، اور اب بس مزید مجھ سے کچھ مت پوچھنا، مجھے پتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اچھا ایک آخری سوال، تمہاری خوبصورتی سے تو متاثر ہوتا ہوگا؟ اسے لگتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ سائرہ کی ہنسی رکنا بہت مشکل ہو چکا تھا، سیلینا جیسے چہرہ بنا کر جواب دے رہی تھی نا، کوئی کیسے نہیں ہنس سکتا تھا بھلا۔ اس کا دوپٹہ سیٹ ہو چکا تھا، دوسرے جانب یاسر ڈریسنگ روم سے باہر کی جانب بڑھا تو لمحے بھر کو سب خواتین نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سفید بے داغ سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، گردن پر جمع سیاہ بو کو درست کرتا وہ واقعتاً بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ تم گارڈ کی ہو، تمہیں تو ماڈل بننا چاہیے، بلکہ تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے۔ اس ہائٹ اور ان لکس کے ساتھ تم دھوم مچاؤ گے۔ دھوم مچانے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اور ایکٹر زہر لگتے ہیں مجھے، ایک خاتون کو بنا دیکھے جواب دیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بے مروت لڑکا اگلے ہی لمحات میں سیلینا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں، وہ دونوں بیک اسٹیج پر موجود تھے۔ اسپاٹ لائٹ میں ان کا خیر مقدم سب سے آخر میں کیا جانا تھا۔ تھینک یو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا۔ یاسر نے سر اس بات میں ہلایا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر سیلینا ہنس پڑی تھی، وہ اسے دلہن کی مانند لگ رہی تھی جو اپنے دلہن ہونے پر نازا ہوتی ہے۔ میرے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے نہیں، اپنی جاب کے لیے۔ پھر سب یوں ہی بہانہ بناتے ہیں، اپنی جاب کو آڑ ثابت کر کے مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی واپس جا کر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے یہ سب نہیں کر رہا۔ سیلینا نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا، اسی پہر ان پر سفید چمچماتی اسپاٹ لائٹ گری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسپاٹ لائٹ تلے ان کا نام کال کیا جانے لگا تھا۔ سیاہ پڑے ہال سے تالیوں کی بے تحاشا گونج محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے قدم ایک ساتھ آگے بڑھائے تھے۔ سیلینا اب سب کو ہاتھ ہلاتی مسکرا کر اعتماد سے چل رہی تھی۔ یاسر سنجیدہ تھا۔ ذرا جو مسکرا دیتا، تھوڑا مسکرا دو، اس نے سامنے دیکھتے اسے زیر لب کہا تھا۔ بلا وجہ کیوں مسکراؤں یاسر، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ سب کو مسکرا کر دیکھتی وہ دھیمی آواز میں دانت پیس کر اسے کہہ رہی تھی، تم نہیں پھاڑ سکتی۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سیلینا نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اچھی لگ رہے ہو، اسٹیج کے آخر پر ٹھہر کر وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ جانتی کتنے خود پسند ہونا تم، بہت زیادہ۔ ٹی وی پر نگاہیں جمائے ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کب شروع کی؟ دادا بھی میسم کے ساتھ ٹی وی دیکھتے حیرت کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے، کبھی میسم کو دیکھتے کبھی ٹی وی کو۔ نامور ڈیزائنر کے ساتھ برجمان سلطانہ ناز نے اپنے بیٹے کو اسٹیج پر دیکھا تو گنگ رہ گئیں۔ یہ سب ان کے لیے بہت حیران کن تھا۔ حنیفہ جو سلمان کے آفس کسی فائل کی سلسلے میں بات کرنے آئے تھے، لمحے بھر کو ٹی وی دیکھ کر ٹھہر گئے۔ یاسر نے ماڈلنگ کب شروع کی؟ انہوں نے پلٹ کر سلمان سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھا۔